چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تو کیا بات ہے۔ ہر وقت یہاں ایک خوبصورت رونق لگی ہوتی ہے، خوبصورت ہی بہار آئی ہوتی ہے، اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول تشریف لاتے ہیں اور علم دین سیکھنے کی اور اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے جا کر دنیا بھر میں دین متین کا پیغام پھیلایا جائے۔ اسی سلسلے میں پچھلے ہی کچھ دنوں میں عالمی مدنی مرکز میں ایک بہت خوبصورت منظر تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن پڑھانے والے، حافظ بنانے والے، ناظرہ پڑھانے والے، قاری صاحبان ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے تشریف لائے۔ ان کا 3 دن کا یہاں تربیتی اجتماع ہوا، اور اب ماشاءاللہ ان کے تشریف لے جانے کے بعد اب علماء کی بہار آئی ہے کہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جو عالم بنانے والا شعبہ ہے، اس کی اساتذہ کرام، ناظمین اور اراکین مجلس آئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ ٹیچرز ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو ماشاءاللہ درس نظامی پڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سفر کرنا، وقت دینا اللہ کریم آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عالم باعمل بننا نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ اب ہم سب نے یہ غور کرنا ہے کہ ان تینوں میں میرا نمبر کہاں ہے؟ کیا میں لوگوں کی پریشانی دور کرتا ہوں؟ میری ذات سے لوگوں کے لیے ریلیکسیشنز ہوتی ہیں، چاہے میں استاد ہوں، چاہے میں شاگرد ہوں، چاہے میں شوہر ہوں، چاہے میں والد ہوں، چاہے میں کسی مجلس کا رکن ہوں، نگران ہوں یا نگران کا ماتحت ہوں۔ غور یہ کرنا ہے کہ میری ذات سے لوگ پریشان ہوتے ہیں یا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ ایسے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں اور ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ سے سولوشن ملتا ہے، سبحان اللہ، پھر تو آپ بڑے اچھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ خواہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے، خواہ مشکل کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ ان کے قریب جاؤ تو ایسا لگتا ہے نہ ہی جاتے تو اچھا تھا، یار جا کر زندگی مشکل کر دی۔ نہیں، اگر ایسی عادت ہے تو فوراً تبدیل کیجیے۔ آپ سوچیں جب لوگوں کی پریشانی دور کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے تو لوگوں کو پریشان کرنے والا کتنا ناپسند ہوگا، اس کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ سنت کو زندہ کرنے والا۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو، قدم قدم پر سنتوں کی بات کی جاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے بھی یار اتنا سنتوں پر بات کیوں ہوتی ہے دعوت اسلامی؟ اجتماع تو سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا قافلہ، سنتوں والا ماحول، ہر چیز میں سنت کی بات۔ اللہ اکبر، سنت پر عمل نہ کریں تو کس پر عمل کریں؟ سنت کے فضائل تو پڑھیں۔ ایک امتی نبی پاک کی سنت کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟
سنت سے محبت تو جنت میں جانے والا راستہ ہے نا. ابھی آپ نے سنا کہ سنت کو زندہ کرنے والا اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. پھر آگے انعام کیا ملے گا, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ انشاءاللہ ہم کیا ہوگا, انعام کیا ملے گا, آقا فرماتے جنت میں میرے ساتھ ہو. تو سنت پر عمل کرنا تو جنت میں جانے کا راستہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں سنت یہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, دعوت اسلامی کے اس ماحول میں ایسی بیسیوں سنتیں ہیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو کہ انہوں نے سنتوں کو زندہ کیا. اس ماحول کی برکت سے سنتیں زندہ ہوئی جو لوگ عمل نہیں کرتے تھے. انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور تیسرا, نبی پاک نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. ذرا امیجن کریں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا. ابھی مثال کے طور پہ فیضان مدینہ کے آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, پھر بھی ظاہر ہے اتنی بڑی کوانٹٹی جب لوگوں کی آ جائے تو وہ اتنی ٹھنڈک نہیں کر پاتا, لیکن چلیں پھر بھی ہم بیٹھ پا رہے ہیں. لیکن یہی بیان میں باہر کرتا صحن میں, یا ابھی تو پھر بھی اثر ہو گئی, اگر یہ بیان ظہر میں باہر ہوتا تو ہم کتنی دیر بیٹھ سکتے, اور کہتے یار کچھ لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ملے گی, یہ والا پاس ہے. تو آپ کہتے یار یہ مجھے کیسے ملے گا, بھائی باہر تو 10 منٹ بھی نہیں بیٹھا جا رہا. 40-45 ڈگری ٹیمپریچر میں ہم 10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے, 10 منٹ بغیر سائے کے نہیں بیٹھ سکتے. قیامت کے دن جب سورج 1 میل پر ہوگا, چند خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. باقی لوگوں کو کتنی حسرت ہو رہی ہوگی کہ کاش یار میں بھی کوئی ایسا کام کر لیتا کہ اس گرمی والے دن میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہو جاتا. اور وہ 10-15 منٹ نہیں ہوں گے, قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, وہ تمام حدیثوں کو پڑھیں, بلکہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے المدینہ العلمیہ کو, مکتبۃ المدینہ کو ایک بڑی پیاری کتاب ہی پوری شائع کر دی کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کس کو ملے گا. عرش الہی کا سایہ, غالباً یہی نام ہے کتاب کا, کہ عرش الہی کا سایہ کس کو ملے گا. اس میں وہ حدیثیں جمع کر دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ اعمال بتائے کہ جن اعمال پر عمل کرنے والے کو بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. واللہ مجھے اور آپ کو وہ لسٹ دیکھنی چاہیے, وہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ اس دن نہیں کر سکے گے عمل. یعنی اس دن آپ کو کوئی کہے کہ اگر یہ عمل کیا تو آ جاؤ, اور وہ عمل نہ کیا ہو تو اب عمل کا ٹائم نہیں ہوگا. آج عمل کا دن ہے, کل جزا کا دن ہوگا. Today is the time of action and tomorrow will be the time of accountability. اس دن ایکشن نہیں ہو سکے گا, اس دن حساب ہوگا, آج عمل ہوگا نا. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ یہ کام جو کرنے والا ہوگا. اور بھی حدیثیں ہیں, اور بھی اعمال ہیں, یہ 3 میں نے بتائے, ایک حدیث میں 7 اعمال بتائے ہیں. اس میں ایک عمل بڑا پیارا ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری, اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ہاں, نوجوانوں کو مبارک ہو ماشاءاللہ. کتنے نوجوان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جوانی میں ہی اس ماحول میں آ گئے. درس نظامی کیا, 6-7 سال جامعہ میں گزارے, اور اب ماشاءاللہ آپ تدریس کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ زندگانی ایسی گزر جائے. مگر امامہ پہن لینا, داڑھی رکھ لینا, درس نظامی کر لینا, اس کی سند حاصل کر لینا, یہ مغفرت کی دلیل نہیں ہے. اندر حال کیا ہے؟ دنیا تو نیک سمجھ رہی ہے نا, دنیا تو دیکھ کر کہہ رہی ہے حضرت ماشاءاللہ آپ تو جوانی میں نیک بن گئے, لیکن کیا اندر سے ہم نیک ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ زمانے والے نیک کہیں وہ نیک نہیں, جو اللہ رسول کی بارگاہ میں نیک ہے وہاں مقبول ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا ایک بڑا کمال کا قول ہے. اس کا مضمون یوں بنتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو دنیا میں کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو, جاننے والا نہ ہو, مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو. فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا تو تعریف کر رہی ہو, دنیا تو بہت نیک مان رہی ہو, مگر بارگاہ الہی میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. یہ مجھے اور آپ کو چیک کرتے رہنا ہے. ماشاءاللہ جو جوانی میں اس ماحول میں آ گئے, یو آر سو لکی. لیکن اب جوانی میں جو شیطان کے وار ہیں,
ان سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری. اور اسی لیے تو یہ تربیتی اجتماعات رکھے جاتے ہیں. بار بار ہمیں اس طرح کے اجتماعات میں بیانات میں بلایا جاتا ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں, اپنے اعمال پر غور کریں کہ کہیں ظاہر تو اچھا ہو گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے باطن پر حملہ شروع تو نہیں کر دیا. شیطان ہے نا بڑا مکار ہے, وہ پہلے یہ چیک کر لیتا ہے اس بندے سے میں کیا کروا سکتا ہوں کیا نہیں کروا سکتا. مثال دیتا ہوں, ہم میں سے شاید بہت سو کا وہ امامہ نہیں اتروا سکتا, ہماری داڑھی نہیں کٹوا سکتا, پتا یار یہ اس پہ پکے ہیں, تو وہ کہتا ہے, وہ مایوس نہیں ہو جاتا, وہ کہتا ہے دل میں اتر جاتا ہوں, غیبت کروا دیتا ہوں, بدگمانی کروا دیتا ہوں, حسد کروا دیتا ہوں, بد نگاہی کروا دیتا ہوں. اب امامہ داڑھی ہے اور اندر بیڑا غرق ہو رہا ہے, اندر چیزیں تباہ ہو رہی ہیں, تو یہ باطنی امراض کو کون دیکھے گا؟ یہ بھی ہم نے دیکھنا, سنبھالنا ہے اپنے آپ کو, شیطان کے واروں سے بچنا ہے. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو مجھے موضوع دیا گیا ہے آپ سب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے, وہ موضوع کیا ہے کہ ایک بہترین مبلغ, ایک دین کے داعی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے, اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کو اگر وہ اپنا لیتا ہے تو اس کی دعوت, اس کا دین کی طرف بلانا انشاءاللہ کامیابی سے بھی ہمکنار کرے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا بہترین اجر ملے. پہلے نبی پاک علیہ السلام کا انداز اور ان کے دور کا ایک کمال کا واقعہ. ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو ایک شخص تھا اس زمانے میں جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے, اور ان کا نام تھا زید بن سعنہ. بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کو انٹرسپٹ کیا, پیارے آقا کو روکا. نبی پاک نے ان سے ایکچولی کچھ لین دین کیا تھا, اب وہ رقم لینی تھی یا کھجوریں واپس لینی تھی, ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا تھا, وہ دن پورے نہیں ہوئے تھے. یعنی اگر مثال کے طور پہ 1 مہینے بعد لینی تھی یا 2 مہینے بعد لینی تھی, ابھی دن باقی تھے. مگر زید بن سعنہ نے سمجھ لے سڑک پر لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام سے اپنی کھجوروں کا مطالبہ کیا. نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ بدتمیزی کی, چلا چلا کر کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو. یعنی صرف نبی پاک کو معاذ اللہ آپ سے بدتمیزی نہیں کی, آپ کے خاندان پر بھی بات کر دی, آپ کی فیملی پر بات کر دی. اب جب اس نے یہ بات کی نا, تو ساتھ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. آپ جلال میں آ گئے, بڑے غضب میں آ گئے, اور آپ نے اس شخص سے کہا کہ اے خدا کے دشمن, تو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے. خدا کی قسم, اگر نبی پاک علیہ السلام کا ادب رکاوٹ نہ بن رہا ہوتا, مانے نہ ہوتا, تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. نبی پاک بھی موجود ہیں, حضرت عمر بھی موجود ہیں, اور حضرت عمر اس سے اس طرح بات کر رہے ہیں. اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا حلم, آپ کی نرمی, آپ کی سبحان اللہ حسن اخلاق دیکھیں. اب تھوڑا یہ سینیریو اپنے بارے میں سوچ لیں سارے, کہ ہم کہیں جا رہے ہوں, ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہوں, بلکہ وہ ساتھی بھی وہ ہوں جو ہماری محبت میں ہوں, ہمارا ادب کر رہے ہیں, استاد جا رہا ہے شاگرد ساتھ ہیں, ناظم صاحب جا رہے ہیں شاگرد ساتھ ہیں, کوئی بڑے نگران جا رہے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے ذیلی ذمہ داران ساتھ ہیں, اور کوئی بندہ ہم سے بدتمیزی کرے, ہمارے ساتھی بھی ساتھ ہوں, اور ساتھی جب کہے خبردار ہمارے استاد صاحب سے ایسی بات نہیں کرنا, تو استاد صاحب تو اور چوڑے ہو جائیں گے, ہاں بھائی اب میرے شاگرد ساتھ ہیں, اس کو سبق سکھائیں گے. مگر سبحان اللہ, نبی پاک علیہ السلام نے زید بن سعنہ کو کچھ کہنے کی بجائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر, تم یہ کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دیتے کہ حضور اس کا حق ادا کر دیں, اور اس کو کہتے کہ نرمی سے بات کرو, نرمی سے تقاضا کرو. یہ کون سا انداز اختیار کیا؟ اے عمر, اب جاؤ, اس کی جتنی کھجوریں نکلتی ہیں وہ بھی اس کو دے دو, کچھ زیادہ کھجوریں دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور زیادہ کس بات کی, جتنی نکلتی ہیں اتنی دیں گے نا. فرمایا اے عمر, جو تم نے تیز نظروں سے دیکھا نا, جس اسٹائل میں تم نے اس سے بات کی, میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, تو اس کا دل سہم گیا ہوگا, اس کا دل ٹوٹا ہوگا, یہ اس کی دل جوئی کے لیے اور دے دو. اب حضرت عمر وہ کھجوریں لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں ایک اور بڑی باریک بات ہے, اگر یہ بات سمجھ جائے نا, دیکھیں نبی پاک خود بھی تو کھجوریں دے سکتے تھے, خود بھی کچھ زیادہ دے دیتے, زید بن سعنہ خوش ہو جاتے. مگر نبی پاک نے حضرت عمر کی تربیت کیسے فرمائی کہ چونکہ غضب سے انہوں نے دیکھا تھا, ڈانٹ ڈپٹ انہوں نے کی تھی,
تو زیادہ کھجوریں بھی ان کے ساتھ بھجوائیں تاکہ آئندہ کے لیے بھی پریکٹیکلی تربیت ہو جائے کہ کسی کو ایسے دیکھنا نہیں ہے, کسی سے ایسے بات نہیں کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پریکٹیکلی نبی پاک صحابہ کی تربیت کیسے فرماتے تھے. اب یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں, بعض اوقات کسی شاگرد سے یا کسی اسلامی بھائی سے غلطی ہوتی ہے, اس غلطی کو ٹھیک ہم کر لیتے ہیں, مگر اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو ٹھیک بھی اس سے کروائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں لرن کروانی ہوتی, سکھانی ہوتی ہیں. بہرحال حضرت عمر فاروق پہنچ گئے زید بن ثانہ کے پاس اور جا کر کہا کہ اے زید, یہ تمہاری کھجوریں لے لو اور یہ تھوڑی زیادہ لے لو. وہ کہتا ہے زیادہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو میں نے بڑی غضبناک نظروں سے دیکھا تھا, میرا اسٹائل ٹھیک نہیں تھا بات کرنے کا, دل ٹوٹا ہوگا, دل جوئی کے لیے انہوں نے بھجوائی ہیں. اب زید بن ثانہ ایک بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اے عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ کون؟ کہا میرا نام زید بن ثانہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں زید بن ثانہ وہی جو یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں. کہ پھر تمہیں پتہ نہیں عالم ہو کر کتابوں میں پڑھا ہوگا آخری نبی سے ایسے بات کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں اے عمر معاملہ یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی, مگر ساری نشانیاں میں نے چیک کر لی تھی نبی پاک علیہ السلام میں وہ پوری ہو رہی ہیں. 2 نشانیاں چیک کرنا باقی تھا جو میں نے پڑھی تھی, اور اس میں نشانی یہ تھی کہ آخری نبی علیہ السلام وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا نرمی, حلم اور بردباری بڑھتی جائے گی. یعنی ان کے ساتھ جتنی جہالت استعمال کی جائے گی, غلط رویہ استعمال کیا جائے گا, یہ اتنے نرم ہوتے چلے جائیں گے. پہلی نشانی یہ تھی. اور دوسری یہ تھی کہ ان کے ساتھ جس قدر جو ہے وہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا ان کی نرمی اس پر غالب رہے گی. کہتے عمر میں نے نشانیاں چیک کر لی ہیں اور میں مان گیا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. اے عمر میں بڑا مالدار ہوں, سنو آج میں اسلام بھی قبول کرتا ہوں اور اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ اس مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے وقف بھی کر دیتا ہوں. اب لک ایٹ دا ریزلٹ. اسی موقع پر لڑائی کی جاتی, جھگڑا کیا جاتا, تلوار نکل آتی ہیں, ذلیل کیا جاتا, اینٹ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جاتا, تو شاید یہ نتیجہ نہ نکلتا. مگر سبحان اللہ, نبی پاک کا حلم, پیارے آقا کی بردباری, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. اسلام پھیلنے کا ایک بڑا حصہ معافی, درگزر, عفو, حلم, نرمی. کیسی جہالت بھرا برتاؤ نبی پاک کے ساتھ کیا گیا, مگر آقا دعائیں دیتے رہے, نبی پاک معاف فرماتے رہے, درگزر فرماتے رہے, تربیت فرماتے رہے, اور اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اگر مبلغ, دین کا داعی, اسلام کی طرف بلانے والا نرم نہیں ہوگا, سختی ہوگی, حکمت عملی نہیں ہوگی, تو وہ کیسے دین کی طرف بلائے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, اس عظیم واقعے سے جو پہلا درس ملتا ہے کہ مبلغ نرم ہونا چاہیے, درگزر کرنے والا ہونا چاہیے, اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے. نہیں جناب میں ٹھیک ہے بھائی, میں مبلغ ضرور ہوں, استاد بھی تو ہوں, امام بھی تو ہوں, میرے ساتھ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں بتاؤں گا میں کون ہوں. ایسے نہیں چلے گا بھائی, الٹی بات کرے گا تو الٹا جواب سنے گا. یہ انداز نہیں ہوتا مبلغ کا. الٹی باتیں سن کر نرمی کی بات کرنا, یہی تو کمال ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہے. تو پتہ نہیں کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بدماش بن جاتے ہیں. جناب والا, شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. تو نعت شریف کے اشعار سب کو یاد ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. مگر کیا زندگی میں ہم نے کبھی ایک بار اس سنت پر ہی عمل کرنے کی نیت سے کہ یار پتا چلا کہ اس نے گالی دی ہے, پتا چلا اس نے غیبت کی, پتا چلا اس نے برا بھلا کہا, پتا چلا جھوٹا الزام لگایا مجھ پر, اور بندہ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر دے. کیا پتا نبی پاک کہ ایسی نگاہ کرم ہو جائے ہم پر کہ یہ میرا امتی ہو کر میری سنت کو ادا کر رہا ہے, کہ اسے گالیاں پڑ رہی ہیں, اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور یہ دعائیں دے رہا ہے. آج بھی آپ کو یہ وصف دیکھنا ہو تو قبلہ امیر اہل سنت میں نظر آتا ہے. مخالفت کرنے والوں کو بھی دعائیں دے رہے ہیں, انہیں بھی نواز رہے ہیں, اللہ کرے ہدایت پہ آ جائیں, اللہ کرے توبہ کر لے, غلط فہمی ان کی دور ہو جائے. اتنا بڑا ظرف ہے یار. کبھی لوگ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اتنا بڑا سوشل میڈیا, آپ ذرا غور کریں
تھوڑی دیر کے لیے کہ دعوت اسلامی والے جواب کیوں نہیں دیتے. جو لوگ سوال کرتے ہیں نا, اتنی جناب باتیں ہوتی ہیں آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر. ایک بار ایک جگہ میں بیٹھا تھا, میں نے ان کو بتایا, مجھے ایک بات بتاؤ, جتنے لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں, تھوڑے دنوں بعد ویسے وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بیچارے, ان کو پتہ ہوتا کچھ نہیں, ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے دعوت اسلامی کا, ہم بول بول کے تھک جاتے ہیں, آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں. لیکن اب ذرا غور کریں کہ جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس کتنے فالوورز ہیں, اس کے پاس کتنے اس کے جانے والے ہیں, اس کے مقابلے میں دعوت اسلامی کے پاس کتنے فالوورز ہیں. 7 کروڑ سے زیادہ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کے فالوورز موجود ہیں. اسی طرح 3 زبانوں میں دعوت اسلامی کے پاس چینل ہے, لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وابستہ ہیں. ایک جواب دینے کی دیر ہے, وہ بیچارہ وہ تو شاید وطن میں بھی نہیں رہ سکے گا. لیکن یہ سب ہوتے ہوئے صبر ہے, یہ سب ہوتے ہوئے درگزر ہے, یہ سب ہوتے ہوئے الحمدللہ. یہ ہم سب کے لیے بھی درس ہے کہ بعض اوقات دعوت اسلامی کا مرکز جواب نہیں دے رہا ہوتا, ہمارے اساتذہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے امام صاحب منبر پہ جواب دے رہے. کیوں جواب دے رہے ہیں بھائی جب ہم نہیں دے رہے؟ آپ یہ سمجھیے حکمت عملی کو کہ ہم نے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. وہ ان کا کام مخالفت کرنا ہے, ہمارا کام اپنا دینی کام کرنا ہے انشاءاللہ. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ راستے میں کہیں جا رہے ہو, کوئی کتا بھونک رہا ہو تو کوئی بندہ کھڑا ہو کہ وہ بھی بھونکنا شروع کر دے؟ کتے کا کام بھونکنا ہے, آپ کا کام جانا ہے. آپ چلتے رہیں گے, وہ کھڑا ہو جائے گا, آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ نہ کیا کریں. تو سبحان اللہ, مخالفت ہو یا بدتمیزی کوئی کرے, نرمی سے جواب دیں, نہ لڑائی کریں. اور یہی مبلغ کا وصف ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جانا, بدلے کی آگ میں جلنا, نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا بھائی, ٹھیک ہے ذمہ داری اپنی جگہ, استاد ہوں تو اپنی جگہ, امام ہوں تو اپنی جگہ, لیکن یہ میرا پرسنل میٹر ہے بھائی, میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر آپ ابھی تک دعوت اسلامی والے بنے نہیں ہیں. دعوت اسلامی والے کا کوئی میٹر پرسنل نہیں ہے. میری دعوت اسلامی, میں گھر میں بھی ہوں تو دعوت اسلامی والا ہوں. میں کہوں جناب میرا یہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ میرا اپنا ہے, باقی اس کے بعد میں دعوت اسلامی کے جامعہ میں جاؤں گا تو میں الگ ہوں, مگر گھر آنے کے بعد میرا انداز الگ ہے. میں محلے میں امام ہوں تو ٹھیک ہے, باقی گھر میں محلے میں اپنے انداز سے جیوں گا. نہیں, داعی ہر جگہ داعی ہوتا ہے, مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی آگے آپ سنیں گے کہ بیان ہی سب کچھ نہیں ہے. ہم سمجھتے مبلغ وہ اچھا جس کا بیان اچھا. ارے بھائی 1-1.5 گھنٹے کا بیان سن کر لوگ آپ سے متاثر ہو گئے اور آپ نے شاندار بیان کیا. اس کے بعد جو 22-23 گھنٹے لوگوں کے ساتھ آپ نے حال کیا, وہ کیا ہے؟ کردار زیادہ ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے کی گلیوں میں جو زندگی گزاری, ان وحشی لوگوں کے ساتھ, کیسے کیسے ظالم لوگ تھے, بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, جہالت کا کس قدر حال برا تھا, مگر اس قوم میں نبی پاک موجود تھے. مگر کردار کیسا تھا کہ جب 40 سال کی عمر مبارکہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں, تو ان مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ حضور آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. بیان تو کوئی نہیں ہوا تھا 40 سال تک. بیانات کا سلسلہ, دعوت کا سلسلہ, اسلام کی طرف بلانے کا سلسلہ تو 40 ایئرز کے بعد ہوا. لیکن 40 سال تک کیا پیش کیا؟ کردار. میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ اگر مبلغ, کمال کا مبلغ جس کو کہنا اوصاف کیا ہونے چاہیے, میرا کردار ایسا ہو. میں آپ کو سچ بتاؤں, ہمارے کئی اسلام کے قریب آتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بیان کا طریقہ بتائیں, کیسے اچھا بیان ہو جائے, الفاظ کی ادائیگی کیسے ہو. نو ڈاؤٹ بیان اچھا ہونا چاہیے, مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک ایسا مبلغ ہے جس کا کمال کا بیان کرتا ہے, لوگ رونے لگ جاتے ہیں, نعرے لگتے ہیں, مگر اس کے بعد جب وہ محلے میں جاتا ہے تو جناب مسجد میں جماعت میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے تو لوگوں کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا, بات کرتا ہے تو سچ نہیں بولتا, لڑائی جھگڑے الگ کیے ہوئے, پڑوسی الگ پریشان ہے, فیملی الگ ٹینشن میں. بیان کمال کا ہے, لوگ متاثر ہوں گے؟ بتائیے نا. اور ایک مبلغ ہے جس کا بیان اتنا زبردست نہیں ہے, نارمل بیان کرتا ہے, مگر اخلاق ایسے ہیں کہ پورا محلہ گرویدہ ہے, جس سے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے, بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے, وعدے کرتا ہے تو پورے کرتا ہے, کاروبار اس کا سب سے اچھا, مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا ہے, ہر نمازی سے محبت سے مل رہا ہے. بیان اچھا نہیں ہے. بتاؤ دونوں میں سے کامیاب کون ہے اور قریب کس کے لوگ آئیں گے؟ کردار. پہلے کردار ہے. تو پلیز ہم بعض اوقات وے آف ڈیلیوری پر تو بہت ورک کرتے ہیں کہ یار بیان تیار کرنے جا رہا ہوں, الفاظ کیا ہوں گے, ترتیب کیا ہوگی, اس کے بعد کیا پڑھوں گا. ٹھیک ہے, مگر یہ 1-8 گھنٹے کے بیان کے بعد, یعنی آپ ایک بات سوچیں کہ ہم سے 1 گھنٹے کے بیان میں اجتماع میں کئی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں,
ہے نا یار حضرت ماشاءاللہ آپ کا بیان کمال، مگر غور کرے یہی بندہ میرے ساتھ باقی دن گزارے تو اب متاثر رہے گا یا وہ دوسرا والا متاثر ہو جائے گا؟ پتہ نا متاثرین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک متاثر وہ ہے جو آپ کی کوالٹی سے متاثر ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کی زیادتی سے بیچارہ متاثر ہے، پریشان ہے۔ تو غور کریں کہ مبلغ صرف اسٹیج پر مبلغ نہ ہو، صرف منچ پر اور ممبر پر مبلغ نہ ہو، مبلغ وہ ہے جو ہر جگہ مبلغ ہو۔ وہ بس میں سفر کر رہا ہے تو بس میں مبلغ ہو، ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو ٹرین، یعنی آپ کا مزہ یہ ہے کہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں ٹرین میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ سے کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہوں، ہیں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہوں، آپ کے قریب آ گئے ہوں، آپ سے اللہ رسول کی باتیں سیکھ رہے ہوں، تو آپ مبلغ ہیں نا۔ اچھا ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی فلمیں ڈرامے گانے باجے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مبلغ کا کام اثر انداز ہونا ہوتا ہے، اثر لینا نہیں ہوتا ہے کہ جدھر گئے اسی ماحول میں رنگ گئے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، نہ کہ خود زمانے کے پیچھے چل جائے۔ اللہ نے ایسا مرد کلندر دیا ہے ہم کو۔ لوگ کہتے تھے کہاں سے نوجوان داڑیاں رکھیں گے، کہاں سے نوجوان امامے پہنیں گے، ارے جناب بھائی کیسے قافلوں میں لوگ کاروبار اور جاب چھوڑ کے سفر کریں گے؟ مگر اس مرد کلندر نے دنیا کو کر کے دکھایا کہ اگر صحیح طریقے سے ایک مبلغ آ جائے، صحیح اوصاف والا مبلغ آ جائے تو وہ زمانے کو اپنے پیچھے چلا کے دکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، یعنی آج سے 50 سال پہلے کی ہسٹری پاکستان کی اٹھا لیں، 90% if I'm not wrong 70, 80, 90% وہ علماء بنتے تھے کہ جن کے ماں باپ فیملی میں علماء تھے، علماء کی فیملی کے لوگ عالم بنتے تھے۔ مگر آج آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، چلے ہاتھ ہی اٹھا دیں، کہ جن کے پورے خاندان میں کوئی ایک عالم نہیں ہوگا جس نے درس نظامی کیا ہوگا۔ مدی چلے کے ناظرین یہ دیکھیے، اور اس میں میں خود بھی شامل ہوں، کہ میرے باپ داداؤں میں سے کسی نے درس نظامی نہیں کیا تھا۔ ہم کاروباری فیملی سے ہیں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو ہمیں اس لائن پہ لگا دیا۔ یہ کمال ہے نا کہ کوئی روٹین نہیں ہے، مگر اس روٹین سے نکالا اور اس بندے کو علم دین پر لگا دیا، اس کو عالم بننے پر لگا دیا۔ اب سبحان اللہ ایک اور پیاری بات، آپ کے درس نظامی کرنے کے بعد کون کون ہے جس کی فیملی اور خاندان میں درس نظامی کرنے لوگ شروع ہو گئے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ کمال جو دنیا کو بتانا ہے کہ جن کی فیملی میں کوئی عالم نہیں تھا، اس میں ایک بندہ ایسا اس دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آیا جو ماشاءاللہ درس نظامی کیا، اور اب ماشاءاللہ اس کی نسلوں میں، اس کے بھائی بہنوں میں، اس کی فیملی میں لوگ علم دین سیکھنے والے بن گئے۔ یہ وہ کمال ہے جو ایک مبلغ کر سکتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ میری ذات سے امپیکٹ کیا ہوا۔ مجھ پر تو دعوت اسلامی کا امپیکٹ ہوا، اثر ہوا۔ میں نے اب تک کیا اثر ڈالا، کتنے علماء بنا لیے، کتنے طلباء درس نظامی کے لیے داخل کیے، کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا۔ اور اگر نہیں ہو رہا ایسا تو ٹرائی ٹو چیک کرنا ہے، دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ گڑبڑ ہے۔ اور یہ گڑبڑ دعوت اسلامی کے پیغام میں نہیں ہے، معاذ اللہ قرآن و حدیث میں کیا گڑبڑ ہے، وہ تو سب ٹھیک ہے۔ میرے انداز میں کوئی پرابلم ہے، میرے کردار میں کوئی پرابلم ہے۔ یار میرے نگران صاحب یا فلاں علاقے کے ذمہ دار بیان کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ میں بیان کرتا ہوں، فرق ہی نہیں ہوتا۔ میں ملاقات کرتا ہوں، کوئی تیاری نہیں ہوتا۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ بات تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں، وہ تھوڑی سائنس کے فارمولے بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ شاید ان سے زیادہ قرآن و حدیث مجھے یاد ہے، مگر میری بات میں اثر نہیں ہے، تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ۔ وہ غلطی پکڑنی ہے، وہ کل پکڑنی ہے کہ یار میں کیا ایسا کروں کہ میرے ذریعے بھی دین کے بڑے بڑے کام ہونے لگ جائیں۔ آئیے قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں۔ اللہ کریم کیا خوبصورت ہمیں قرآن کی ایک آیت ہے، ایکچولی یوں سمجھ لیں یہ مبلغ کے لیے پورا سلیبس ہے، دین کا کام کرنے کا پورا سلیبس اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد، بلکہ یہ آیت کا جز ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ ادعو، بلاؤ، کس کو بلانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بلاؤ، تو گویا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ سب کو بلانا ہے۔ کیسے بلائیں؟ بلانے کا تو فرما دے، ادعو، بلاؤ، کیسے بلائیں؟ اب آگے بلانے کا طریقہ، ایک پورا سلیبس دیا گیا کیسے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو بلانے کا پیغام دیا جا رہا ہے، مگر کیسے بلانا ہے؟ مبلغ کی تربیت کی ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ حکمہ کیا ہے اور موعظۃ الحسنہ کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن کریم کی آیتیں سنا سنا کر، قرآن کریم کی تعلیمات بتا کر، قرآن کریم میں دیے گئے دلائل سنا کر نیکی کی دعوت دو اور انہیں اللہ کی طرف بلاؤ۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے پختہ دلائل، یعنی تم نیکی کی دعوت دو تو کچی بات نہ کرو، پختہ دلیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دو۔ امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں موعظۃ الحسنہ سے مطلب نرم بات ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینے والا نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے۔ یعنی قرآن کے ذریعے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، دنیا دار ہے، اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوگا، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے گی۔ لیکن ان پڑھ ہے، اب اس کو اب دلائل سے قائل نہیں کر سکتے، تو اب اسے نرمی کے ساتھ درست انداز میں دین کی طرف بلانا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یہ نرمی، یہ حکمت عملی، یہ مبلغ کے لیے خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم بات بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں مگر حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی، الٹا قریب آنے والا ہم سے دور ہو جاتا ہے، سختی سے بات نہیں منوائی جاتی ہے۔ بات منوانے کے لیے آپ کو نرمی اختیار کرنی ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ترجیحاً بات نہیں کر رہے ہوتے، مطلب تھوڑا تھوڑا بات کریں نا، تھوڑا تھوڑا کام دیں کسی کو، ایک ساتھ ہی سارا کام جو ہے نا دے دیں گے، تو پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح بات نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی حکمت کے ساتھ بات کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بات اور شیطان جو ہے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار خود تو پہلے نیک بن جاؤں پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا، اور اس بات پر بندہ نیکی کی دعوت ہی چھوڑ دیتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا۔ یقیناً قرآن میں سمجھایا گیا کہ پہلے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر مبلغ با عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر آ جائے گی۔ اگر میں خود عمل کر رہا ہوں، دل پاکیزہ ہے، تو ایک ایک بات تاثیر کا تیر بن کر اترے گی۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ کچھ عمل نہیں ہو رہا تو دعوت دینا بھی چھوڑ دیں، دونوں باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے، کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نیک بنانے اور گناہوں سے بچانے میں کامیاب نہ بھی ہو سکے، تب بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم فریضے کو ادا کرتا رہے، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور استطاعت کے ہونے کی صورت میں دوسرے کو برائی سے روکنا یہ دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے واجب سے محروم نہیں رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ اس کے تحت عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے کہ خود بھی تو عمل کرو نا، لیکن بے عمل کو واعظ و نصیحت سے منع کرنا مقصود نہیں ہے کہ عمل نہیں ہے تو واعظ بھی چھوڑ دو۔ یہاں ابھارنا ہے کہ عمل واعظ کر رہے ہو تو خود بھی عمل کرو، لیکن ہمیں بیان کرنا ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں برائی سے روکنا ہے تاکہ ایک واجب پر عمل ہوتا رہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیں، کیا بات ہے۔ ہم ان کے مرید ہیں، ہمارے پیر ہیں، پیران پیر، سبحان اللہ، 4 جملوں میں کیا پیاری رہنمائی دے رہے ہیں۔ آپ فرمانے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہوتا ہے لا لسانہ لہو ولا قلبہ، جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے نہ نیکی کی دعوت دیتا ہے نہ نیکی پر عمل کرتا ہے، نہ برائی سے بچتا ہے نہ کسی کو بچاتا ہے، نہ اس کے بعد دل ہے نہ زبان ہے۔ فرمایا اس سے دور رہو اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ فرمایا ایک اور بندہ ہوتا ہے لا لہو لسان بلا قلب، زبان تو ہے مگر دل نہیں ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، لوگوں کو دین کی بات کرتا ہے، اس کا دل خود عمل نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا شخص بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کی صحبت سے بھی دور رہو۔ آگے فرمایا لہو قلب بلا لسان، کچھ لوگ ہوتے ہیں دل ہوتا ہے مگر زبان نہیں ہوتی، یعنی خود عمل کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو اپنے عیب بتا دیے ہیں، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، مگر نیکی کی دعوت نہیں دے رہا۔ فرمایا لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو،
ہیں، اس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ مگر چوتھی کیٹیگری کے بارے میں غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے دعوت اسلامی والوں آپ کو مبارک ہو، اے وہ لوگوں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیران پیر فرماتے ہیں چوتھا وہ شخص ہے جسے فرشتے عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جس نے علم سیکھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، فرشتوں کے ہاں اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک مزید فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی آیات یعنی نشانیوں کا عالم بنایا، اس کے دل میں نادر و نایاب علم کے موتی رکھ دیے گئے ہیں، یہ پسندیدہ بندہ ہے، یہ مقبول ہے، اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اسے اپنے قرب میں ترقی عطا فرمائی، علم کے لیے اس کا سینہ کھول دیا، نیکی کی دعوت دینے والا، عذابات سے ڈرانے والا بنایا، یہ خود ہدایت پر ہے اور دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سچا نائب ہے۔ اب بتائیں کیسا بڑا انعام ہے اس کے لیے جو خود بھی نیکی کی کام کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا اب ذرا ان چاروں لوگوں کی کیٹیگری سن لی آپ نے ہیں، اب ذرا مل کر دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے دہرائیے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ واہ 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 واہ، میرے غوث پاک نے جو چوتھی کیٹیگری بیان کی جس کے اتنے فضائل بیان کیے، بلکہ غوث پاک آگے مزید فرماتے ہیں اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں اور عاشقان رسول کو نصیحت کرتے ہوئے پیران پیر فرماتے ہیں تمہیں ایسا شخص ملے تو اسے لازم پکڑ لو، اس کی مخالفت مت کرو، اس سے نفرت مت کرو، اس سے الگ مت رہو، اس کی بات نہ ماننے سے، اس کی نصیحت پر عمل نہ کرنے سے بچو، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسا سچا نائب جو علم پر عمل کرتا اور نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچاتا ہے، اس کی پیروی میں سلامتی ہے۔ اب بتائیے وہ مخلص مبلغین، بالخصوص اگر آج ہم بات کریں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں امیر اہل سنت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ کیسے نائب غوث اعظم اور کیسے نائب رسول ہے جس کی تعریف غوث پاک فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا سچا نائب ہے جو علم پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں امیر اہل سنت کی ذات سے اور ایسے مخلص مبلغین کی صحبت سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم میں سے بعض اوقات ہم یا تو نیکی کی دعوت دینے میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، یا جناب اگر سستی نہیں بھی کر رہے، دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنی اصلاح میں کمزوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو مدنی مقصد ہے نا، سبحان اللہ، اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں، اس کے اندر غوطہ لگائیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو اولیاء کرام کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں، یہ تو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں کہ عمل بھی کرنا ہے اور نیکی کی دعوت بھی دینی ہے۔ ذرا مل کر پھر دوبارہ مدنی مقصد دہرائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا اب چند اور باتیں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ چابی قبولیت کی جو ہے نا وہ اخلاص ہے۔ مبلغ ہے مگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرنا۔ یار میرا بیان تو میری جو نیکی کی دعوت ہے، اور میں جب قافلے میں جاتا ہوں تو جناب سارے لوگ چل پڑتے ہیں، اگر اپنی واہ کے لیے کام ہو رہا ہے تو پھر ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، داڑیاں سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، پسینہ بہ رہا ہے، محنت بھی ہو رہی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ عمل جبھی مقبول ہوگا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف جا رہے تھے نا تو نبی پاک نے سیر کی تھی، حضور کچھ نصیحت فرمائی ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ یعنی تھوڑا عمل ہو، نیکی کی دعوت کا کام بے شک مختصر کیا آپ نے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہے نا تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہے اور آپ کتنا بھی دین کا کام کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب نبی پاک طویل عرصے تک دین کی دعوت دیتے رہے تو ان لوگوں سے کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ انبیاء کرام کی دعوت دین کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا تھا، اپنے لیے کچھ لینا نہیں تھا۔ تو میرا اور آپ کا بھی مطمع نظر یہی ہو کہ دنیا والے کچھ شاباش دے دیں، کوئی تحفہ دے دیں، کوئی لفافہ مل جائے، کوئی جناب نام مل جائے، تو پھر کس لیے کام کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا اخلاص بھی عطا فرمائے اور ایسی خودداری بھی نصیب فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے حضور یہ مٹھائی آپ کے لیے لایا ہوں۔
آپ نے مٹھائی کا تحفہ قبول فرمایا. فرمایا اور کوئی حاجت, کوئی اور چیز کا؟ نہیں, بس آپ کا دیدار کرنے, آپ کی صحبت اٹھانے آیا. آپ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ اپنے گھر میں اندر فیملی کے لیے بھجوا دیا. تھوڑی دیر بعد وہی شخص کہتا ہے حضور تعویذ چاہیے. تو اب آپ نے تعویذ تحریر فرمایا اور اپنے خادم سے کہا وہ مٹھائی کا ڈبہ واپس لے آؤ. وہ مٹھائی کا ڈبہ واپس آیا, آپ نے تعویذ بھی دیا, مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا, اور فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتے نہیں ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. مٹھائی دے کر تعویذ لینا ہے تو پھر مٹھائی بھی نہیں چاہیے, ویسے تعویذ لے لو. کمال یہ ہے, یعنی مجھے کوئی نیکی کرنے پر دنیا والے تحفہ دے تو مجھے ڈرنا چاہیے. خودداری, یعنی یہاں تو تحفہ نہ ملے تو برا لگتا ہے, عزت نہ ملے تو برا لگتا ہے. یار لوگ علماء کی عزت ہی نہیں کر رہے, بلاتے ہی نہیں ہیں, بٹھاتے ہی نہیں ہیں, اور جناب ایسے ہی بھیج دیا واپس. نہیں میرے پیارے اسلام, میرے آقا نے تو پتھر کھا کر بھی اسلام کی دعوت پیش کی, لہو لہان ہو کر بھی لوگوں کو دعائیں دی ہیں. اور آج ہم تھوڑی سی ڈی مورلائزیشن ہو جائے تو کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں بھائی یار جامعۃ المدینہ ہی ٹھیک ہے بھائی, علاقے میں جاتے ہیں تو بعض اوقات عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. نیکی کی دعوت دینے محلے میں جائیں تو کوئی دکاندار الٹی بات کر دیتا ہے, کوئی اعتراض کر دیتا ہے. ارے بھائی یہ تو کلف اتر رہا ہے, سارا زمانہ تعریف کر رہا ہے. اچھا ہے کچھ لوگ تو تنگ کریں تاکہ میں ایسا نہ ہو کہیں اور پہنچ جاؤں. اخلاص کس کو کہتے ہیں پھر؟ یعنی میں تو سچ بتاؤں, وہ لوگ جن کو دین کا کام کرنے پر کچھ سننا پڑے, ان کو برا بلا کہا جائے, وہ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کو تو ڈبل ثواب مل رہا ہے. آپ نیکی کی دعوت دے کر بھی ثواب کما رہے ہیں, مخالفت پر صبر کر کے بھی ثواب کما رہے ہیں. لیکن ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو کسی, اگر ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ بھائی عزت ملے گی تو کام کروں گا, ریلیکسیشن ملے گی تو کام کروں گا, کوئی برا طریقے سے بلائے گا تو کام کروں گا. نہیں, مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کسی جگہ پر جلسے پہ گئے ہیں, تو جلسے پر بلایا لوگوں نے, اور واپسی میں کچھ بھی آپ کی خدمت نہیں کی, غالباً کھانے کو بھی نہیں پوچھا. تو خادم نے کہا حضور یہ کیسے لوگ ہیں, آپ اتنا دور سے آئے, تقریر کی اور آپ جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا. کیا کمال کا جواب دیا آپ نے. فرماتے یہ جو انہوں نے کیا ہے نا, پورا جلسہ سجایا, اسٹیج لگایا, لوگوں کو بلایا, یہ کام بھی میرا تھا. یہ تو ان کی مہربانی, انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے میرا بیان سنا دیا. اب اور میں ان سے کیا چاہتا ہوں. یعنی آپ غور کریں کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی کسی اجتماع میں بلا رہا ہے, اب آپ یہاں ماشاءاللہ مجھے موقع ملا ہے, تو یہ اللہ جامعۃ المدینہ کی مجلس کو سلامت رکھے. میرا کیا کمال ہے, میں یہاں آیا, انہوں نے سب کو میرے سامنے بٹھا دیا, مجھے موقع دیا میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں. اب میں کہوں میں وقت نکال کر آیا اور جناب مجھے کوئی پذیرائی نہیں ملی, تو پھر کس لیے بیان کیا تھا. تو ہمیشہ زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ ساری محنت کا رزلٹ جب ہوگا کہ جب اخلاص ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اور یاد رکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں جتنی تصویریں بنا لوں, میں جتنی سوشل میڈیا کی پوسٹیں بنا لوں, بلکہ 2-4 بندے بھی ساتھ رکھوں, یار ذری میرے ادھر ادھر سے تصویریں اینگل بنا کے ذرا لگاتے رہا کرو, کچھ نہیں ہونا. ایسا نہ ہو سارا ہی ضائع ہو جائے. مجھے بتائیے نا, حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے, کتنے فوٹوگرافر موجود تھے, کتنے رپورٹر موجود تھے, کتنے سوشل میڈیا والے اور ٹیلی ویژن والے موجود تھے. شاید اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. ہزاروں سال ہو گئے ہیں, اللہ نے اس قربانی کو آج بھی زندہ رکھا ہے. آج بھی بچے بچے کو یاد ہے. اس سے زیادہ پاپولر کس کی قربانی ہوئی. لوگ اپنے جانور کی ویڈیو بناتے ہیں, میں نے دیکھو یہ جانور ادھر سے چل کے آ رہا ہے, ادھر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, فیس بک. اچھا اب میری قربانی کا جانور, اگلے 2 سال بعد ان سے پوچھو نا کہ 2 سال پہلے کون سا جانور قربان کیا تھا, ان کو خود بھول جاتے. پبلک تو 3-4 دن میں بھول جاتی ہے, خود 2-3 سال میں بھول جاتے ہیں. مگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی وہ قربانی آج بھی اللہ نے باقی رکھی ہے نا. پتا کیا چلا, اخلاص والا کام اکیلے میں کیا جائے, اللہ قبول فرما لے تو اس کے چرچے بلند ہو جاتے ہیں. چرچوں کے لیے نہیں کرنا ہے, مگر سمجھا یہ رہا ہوں, جو ہم خود چاہتے ہیں نا میرا چرچا بلند نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے یار, اللہ نے جسے عزت دینی ہے اور جس کا چرچا بلند ہو گیا اسے زیادہ ڈرنا ہے, اس پر زیادہ شیطان حملہ کرے گا نا, اس کی تو ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہے. تو اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اگر اچھا مبلغ بننا ہے تو اس کے لیے اخلاص چابی ہے, کنجی ہے. باتیں تو خیر بہت ساری ہیں, نفسیات کا خیال رکھنا ہے, صبر و استقامت سے کام کرنا ہے, اسی طرح تنہائی میں سمجھانا ہے, درگزر کرنا ہے, مایوسی سے بچنا ہے. بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, یار ابھی کام ہی نہیں ہو رہا, کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا, میں تو کب سے اکیلا کوشش کر رہا ہوں. نبی پاک نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں اسلام کی دعوت دی نا, تو 53 سال کی عمر مبارک تک کتنے مسلمان ہوتے, 100 کے قریب. یہ پتہ ہے 13 سال نبی پاک کی کوشش, کن کی, حبیب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی 13 سالہ کوشش میں کتنے مسلمان ہوئے تھے, تقریباً 100. یہ ہجرت 80-85 لوگوں نے کی ہے. اور 2 سال بعد جب بدر کا مارکا ہوا تو کتنے لوگ تھے بتائیے نا, 300.
کتنے سال ہو گئے پتا ہے آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے؟ 13 مکی زندگی کے، 2 مدنی زندگی کے، کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال کی کوشش کس کی؟ جس کی زبان پر حق جاری تھا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. مگر لوگ کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ اپروکسیمیٹلی 3 ہجری میں احد کا مارکا ہوا، 700 مسلمان. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، 1400 یا 1500 مسلمان. 6 ہجری کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ 13 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 19 سالوں میں کتنے مسلمان؟ 1500. نبی پاک اور صحابہ مل کے کوشش کر رہے ہیں. مگر سبحان اللہ، جب صبر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو مدد کیسے آتی ہے کہ 6 ہجری میں 1500 ہیں، 8 ہجری میں فتح مکہ میں کتنے ہیں؟ 10,000. یہ 1500 سے 10,000 کا جمپ کب آیا؟ 2 سالوں میں. اور 8 ہجری کے بعد جب 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے تو میدان عرفات میں کتنے صحابہ ہیں؟ 1,24,000 صحابہ کرام. یہ پوری سیرت کو پڑھیں آپ، یہ گریجولی گراف بنائیں کہ شروع میں تکلیف، محنت، استقامت، اور پھر غیب سے دروازہ کھلتا ہے، پھر غیب سے مدد آتی ہے. نبی پاک کا فیضان دعوت اسلامی پر کیسا جاری ہے؟ پوچھیں ان اسلامی بھائیوں سے جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی آج سے 45-46 سال پہلے. اکیلے امیر اہل سنت، 4-5 رفقا، کبھی بس میں جا رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں. اور جناب بڑی غربت کے دن تھے، اور کئی سال ایسے گزرے، نہ اپنا مرکز تھا، نہ اپنی کوئی مسجد تھی، نہ اپنا کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی ایک جامعۃ المدینہ تھا. مگر آج 45 سال میں اللہ نے دعوت اسلامی کو وہ مقام دیا ہے. کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی والے موجود نہیں ہیں؟ یہ کروڑوں لوگ کیسے آ گئے؟ وہ استقامت، وہ مایوسی نہیں تھی، وہ ہمت ہارنا نہیں تھا. تو اے میرے مبلغین اسلامی بھائیوں، اے میرے اساتذہ، زندگی کا اصول بنا لیجئے، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنا ہے. ہمیں آزمایا جائے گا، مگر جو آزمائش پر ثابت قدم رہا پھر اس کی ایسی غیب سے مدد کی جائے گی بعض اوقات عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. آج کئی لوگ آ کے ہم سے اراکین شورا سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اتنا بڑا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک، یہ اربوں روپے کے اخراجات، یہ آئے دن نئے ملکوں میں کام شروع ہو رہا ہے، نئے شعبہ بن رہے ہیں، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ ہم میں سے اکثر یہ جواب دیتے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کیسے ہو رہا ہے. یہ اللہ رسول کی خاص نظر ہے. یہ ہو جاتا ہے، ہر سال ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کاروان بڑھتا جا رہا ہے. یہ غیبی مدد آتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو مبلغین کے لیے چند میں نے باتیں عرض کی. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. چونکہ الحمدللہ ہر پیر کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں جو ہے وہ افطار کے لیے دعائے افطار، مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اب براہ راست اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں. آپ یہی رہیں گے انشاءاللہ، یہاں سے یہ سلسلہ لائیو ہوگا، تو مناجات میں، نیکی کی دعوت میں، دعاؤں میں ہم سب شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب. ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم